السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگ و دوستو اور میرے عزیز ساتھیوں، سیرت النبی سے متعلق ہم گزشتہ تقریباً 1 سال سے گفتگو کر رہے ہیں، اور چند جمعہ پہلے ہم نے فتح مکہ سے متعلق گفتگو کی تھی، جس میں فتح مکہ یہ کیوں پیش آیا اور کیا حالات تھے اور کس طرح مکہ فتح ہوا، یہ ہم نے سنا تھا۔ پھر بیچ میں 2 جمعہ ہم نے ربیع الاول سے متعلق کچھ چیزیں سنی تھیں۔ آج ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری چند سالوں کے اعمال کے متعلق سنیں گے۔ فتح مکہ یہ ایسی فتح تھی کہ اس کے بعد پوری دنیا کا اور خاص طور پر عالم اسلام کا نقشہ ہی تبدیل ہو گیا۔ فتح مکہ سے پہلے مشرکین مکہ، منافقین اور جتنے بھی لوگ اسلام سے نفرت کرتے تھے، یہ سب کھل کر کے سامنے آیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، عام مسلمین اور اسلام کو خاص طور پر ٹارگٹ کرتے تھے۔ لیکن فتح مکہ کے بعد حالات اللہ رب العزت نے بالکل تبدیل کر دیے، اور جو قبائل عرب کے رکے ہوئے تھے فیصلے کے لیے، بہت سارے لوگ نیوٹرل تھے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کرتے تھے اور مشرکین مکہ کا ساتھ بھی نہیں دیتے تھے، بلکہ یہ رکے ہوئے تھے اس بات کو دیکھنے کے لیے رکے ہوئے تھے کہ اگر اسلام حق ہے تو یہ غالب ہو جائے گا تو ہم اسلام میں داخل ہو جائیں گے، اور اگر حق نہیں ہے تو نہیں ہوگا، پھر ہم جہاں پر وہیں پر رہیں گے۔ تو عرب کے اندر بہت سارے ایسے علاقے تھے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول نہیں کیا تھا، بلکہ انتظار میں تھے اور نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے تھے۔ لیکن جیسے ہی فتح مکہ ہوا ہے اور سب لوگوں کو پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند غریب ساتھیوں کے ساتھ مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے، اور قسمہ پرسی کا عالم تھا، غریبی تھی، کمزوری تھی، ہر اعتبار سے جو ہے صحابہ کرام جو ہے کمزور تھے جو ہجرت کر گئے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے اتنی بڑی فتح نصیب فرمائی۔ یہ ان چند لوگوں کا کمال نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے نظام چلا ہے۔ تو پورا عرب فتح مکہ کے بعد 2-3 قبیلے چھوڑ کر کے سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے گئے، اور تمام لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا، اور یہاں سے اسلام کے وہ دن شروع ہو گئے کہ اب اسلام کو اور مسلمانوں کو بظاہر کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس کے باوجود رومن امپائر اس نے جب یہ دیکھا کہ پورے عرب پر اسلام کا چرچا ہو رہا ہے، اسلام کا علم لہرا رہا ہے، تو اس نے سوچا کہ کہیں یہ میرے ملک تک نہ پہنچ جائے، اس لیے رومن امپائر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں رچنی شروع کر دی، اور ایک بہت بڑی جنگ کی تیاری کرنی شروع کر دی، جس کے نتیجے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو غزوہ تبوک کا معاملہ پیش آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ہمارے پاس کیا آئے گا، ہم ہی تیرے پاس آتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان کر دیا کہ ہم کو تبوک جانا ہے، اور تبوک جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی عرصے تک رہے، لیکن روم کا جو بادشاہ گھبرا گیا کہ اتنی جرأت ہے ایمان والوں میں، مسلمانوں میں، اور اس نے جو ہے جنگ کا ارادہ ترک کر دیا۔ اس کے بعد بھی لیکن جنگیں ہوئی ہیں۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آخری موقع تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے میں گئے ہیں، اور پھر تبوک سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ اللہ رب العزت سورہ نصر میں جو میں نے شروع میں تلاوت کی، اپنے نبی کو یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ آپ کو فتح بھی نصیب ہو گئی، اللہ کی مدد بھی آ گئی فتح مکہ کی صورت میں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اشارہ دیا گیا کہ اب آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی، اب بحیثیت انسان ہونے کے آپ نے بھی ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس ہوا، اور اللہ رب العزت کی طرف سے اطلاع دی گئی، اور بعض احادیث کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ اللہ کے نبی کو اختیار بھی دیا گیا کہ اگر آپ چاہیں تو اور دنیا میں رہ سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو ہمارے پاس آ جائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے پاس چلے جاؤں۔ اب جو آخری کے جو چند سال رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس میں دین کو مکمل کرنے کی پوری فکر کی گئی، اور اللہ رب العزت نے اس آخری لمحے میں دین کو مکمل کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج فرمایا، جس کو ہم کہتے ہیں حجۃ الوداع یا حجۃ الوداع، وداع دونوں کہا جا سکتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری حج ہے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ کہا کہ دیکھو، مجھ سے حج کے مناسک اور ارکان سیکھ لو، ہو سکتا ہے آئندہ سال میں تمہارے ساتھ نہ رہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اشارے دینا شروع کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ یہ سب اشارے دے رہے ہیں کہ اب میرا جانے کا وقت آ چکا ہے۔
اب حج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کو کھول کھول کر صحابہ کرام کو بیان کیا، اور صحابہ کرام کا ایک بہت بڑا مجمع تھا، کیونکہ پورا عرب اس وقت جو ہے اسلام میں داخل ہو چکا تھا. بہت سارے لوگ، لاکھوں لوگ صحابی بن گئے تھے. جو اللہ کے نبی اسلام کی خدمت میں آ کے اسلام قبول کرتا تھا اللہ کے نبی کے دیکھ کر، تو صحابی اس صحابی کا لقب مل جاتا تھا اس کو، اور اس کا ایمان پر بھی خاتمہ ہو گیا تو یقیناً وہ صحابی ہیں. تو اس مجمع کے اندر حجۃ الوداع کے موقع پر بعض روایت میں آتا ہے 1.25 لاکھ کم و بیش صحابہ کرام موجود تھے. اس میں مرد، عورتیں، بچے سب تھے، بوڑھے جوان سب تھے. یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اشارہ دیا. سب سے پہلے تو سوال کیا میں نے تم تک دین پہنچا دیا؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا مکہ میں ہوئے، 40 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی. 40 سال کی جب عمر تھی، جب نبوت ملی ہے تو مکہ والوں کو دعوت دی، اور مکہ میں تقریباً 11 سے 13 سال رہے. جب عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 53 سال کے آس پاس ہو گئی، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر گئے. مدینہ میں تقریباً 10 سال رہے. تو یہ جو مختصر سا 23 سال کا عرصہ تھا، اس میں اللہ کی طرف سے قرآن مجید بھی نازل ہوا اور دین کے بہت سارے اعمال اور احکامات نازل ہوئے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس 23 سال کی محنت کے نچوڑ کو صحابہ کرام سے پوچھ رہے ہیں، کیا میں نے تم تک دین پہنچا دیا؟ تو سب نے ایک آواز کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دین کا حق ادا کر دیا. پہنچانا ایک الگ چیز ہے، آپ نے تو دین کا حق ادا کر دیا، آپ نے کوئی چیز نہیں چھوڑی. جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آواز بہت بلند تھی اس وقت. انہوں نے کہا کہ آپ نے تو دین کا حق ادا کر دیا. پھر اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف دیکھا اور اشارہ فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا. 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اللہ تو گواہ رہنا، کہ جو کام تو نے مجھے دیا تھا، جو ذمہ داری تو نے مجھے دی تھی، میں نے اس ذمہ داری کو پورا کر دیا. یہ سب چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارتاً بتا رہے ہیں کہ اب میرا دنیا میں زیادہ دن کا وقت نہیں ہے، میں اس دنیا سے جانے والا ہوں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ایک ذمہ داری دی پوری امت کو. اس حجۃ الوداع کے خطبے میں آخری وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو ذمہ داری دی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم نے خود کہا ہے کہ میں نے تم تک دین پہنچا دیا، اس کا حق ادا کر دیا. اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ جو حاضرین ہیں وہ غائبین تک دین کو پہنچائیں. جو لوگ حاضر ہیں تو وہ ان لوگوں تک جو حاضر نہیں ہیں ان تک کیا کرے، دین کو پہنچائیں. علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ حاضرین سے مراد وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو صرف اسی وقت اتنے موجود تھے، تو ان کی ذمہ داری ہے کہ پورے دنیا میں دین پہنچائیں. لیکن اصل اس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ جس تک اللہ کے دین کی بات پہنچی ہے، جس تک اسلام پہنچا ہے، وہ اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ دوسروں تک اس کو پہنچائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری دی ہے، اور اس ذمہ داری کو صحابہ نے بہت اچھی طرح سمجھا، اور صحابہ کرام بہت سارے صحابہ اسی وقت وہیں سے پورے عالم میں روانہ ہو گئے. پہلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں جب حدیبیہ کا ہم نے واقعہ سنا تھا کہ جب صلح ہو گئی تھی مشرکین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، تو بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط روانہ کیے تھے، پیغامات پہنچائے تھے. لیکن اب وہ بادشاہوں تک اور دنیا میں جتنے علاقے بڑے بڑے سمجھے جاتے تھے، روم، فارس، قیصر، کسریٰ، ان تک بات پہنچ چکی تھی. نجاشی کے بعد بھی بات پہنچ چکی تھی. لیکن دنیا اتنی چھوٹی تو نہیں ہے، دنیا کے بڑی وسیع ہے دنیا. تو صحابہ کرام کا جہاں پر جس کا رخ تھا، تمام لوگ وہاں سے اپنی ذمہ داری سمجھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو لے کر نکل گئے. جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس زمانے کے اندر جب اتنی سواریوں کا کوئی انتظام نہیں تھا، اونٹ سواری تھی، گھوڑا سواری تھی، نہ ٹرین تھی، نہ پلین تھا. صحابہ کرام اس زمانے کے اندر عرب چھوڑ کر کے پوری دنیا، افریقہ کے جنگلوں تک بھی گئے، یہاں تک کہ ہمارے علاقے میں بھی آئے. ہندوستان میں صحابہ کا آنا یہ ثابت ہے. بلکہ ایک روایت میں نے پڑھا، ابھی بھی میرے پاس وہ کتاب موجود ہے، جس میں تھانہ کا بھی ذکر ملتا ہے کہ صحابہ کرام تھانہ تک آئے ہیں. کہاں تک آئے؟ اور ایک بھروچ جو گجرات میں ہے، وہاں کا بھی تذکرہ ملتا ہے اسی کتاب میں کہ صحابہ کا تھانہ میں اور بھروچ میں آنا یہ ثابت ہے. تو اتنا دور تک صحابہ کرام نے اپنی ذمہ داری سمجھ کر آئے ہیں. اور آپ دیکھیں گے امام مالک کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کی تعداد تو لاکھوں میں تھی، لیکن حجاز کے اندر حضرت امام مالک کہتے ہیں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں 15,000 سے زیادہ قبریں نہیں ملیں گی صحابہ کی. 15,000 سے زیادہ صحابہ کی قبریں نہیں ملیں گی. تو اتنا بڑا مجمع کہاں گیا؟ تو اتنا بڑا مجمع یہ اللہ کے راستے میں جا کر پورے دنیا کے اندر انہوں نے اپنی قبریں بنائی ہیں. تو صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری دی، اور صحابہ نے اپنی ذمہ داری پوری کی، اور صحابہ نے ہم کو یہ ذمہ داری سمجھائی کہ اللہ کے دین کی نسبت پر تم بھی اپنی دنیا کے اندر قبروں کو بناؤ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کیا کی تھی؟ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی جائے پیدائش سے، یعنی جہاں پر وہ پیدا ہوا ہے، جتنا دور جا کر کے مرے گا، اللہ کے دین کی نسبت پر اپنی جائے پیدائش سے جتنا دور جا کر کے مرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی لمبی زمین کو ناپ کر کے اس کے لیے جنت میں اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے. تو صحابہ کرام کے سامنے یہ حدیث تھی، اور صحابہ کرام کے سامنے اپنی ذمہ داریاں تھی کہ دین کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بس اس کو اپنے تک محدود رکھا جائے، بلکہ دین ایسی چیز ہے کہ پورے عالم کے اندر ہر انسان تک یہ دین کی دعوت کو پہنچانا ضروری ہے. تو صحابہ کرام نے اس ذمہ داری کو سمجھ کر دین کو پہنچایا، اور مکہ اور مدینہ جیسی مبارک زمینوں کو چھوڑا.
بیت اللہ میں نماز پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے، مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے، اور اتنی مبارک زمینیں ہیں کہ غریب سے غریب مسلمان چاہے پوری دنیا میں کہیں بھی ہو، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں وہاں جا کر کے مروں، ہے نا. ہماری دلی چاہت ہوتی ہے کہ ہماری جو ہے حرمین شریفین میں موت آئے، ہم یہ چاہتے ہیں. لیکن اتنی مبارک جگہ کو چھوڑ کر صحابہ کرام پوری دنیا میں جا کر اپنی جانوں کو انہوں نے قربان کیا، اپنی قبروں کو بنایا. اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ تو ہوگا بھائی، اس کے پیچھے ذمہ داری کا احساس تھا. اور وہی ذمہ داری دوستوں آج ہم سے طلب کی جا رہی ہے کہ سب سے پہلے تو جو دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچا. اچھا، صحابہ کرام نے دین کیسے پہنچایا؟ مکمل پہنچایا. کیسے پہنچایا؟ آج جو ہے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی کرتے ہیں تو آپ نے غور کیا ہوگا کہ ہم کتنی مختصر سی باتیں 1450 سال پہلے والی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، حضرت عمر نے یہ کہا، حضرت ابوبکر نے یوں کیا. تو صحابہ کرام نے جو ہے اتنا تفصیل کے ساتھ ان باتوں کو ضبط کر کے ہم تک پہنچایا کہ کتنی محنت ہوں گی اس کے پیچھے. اور کوئی بھی بات صحابہ کرام نے ایسی اپنی دل سے نہیں پہنچا دی، بلکہ پوری اوتھینٹک باتیں پہنچائی ہیں، پوری ایسی باتیں پہنچائی ہیں جو ہوئی ہیں واقعے میں. اس لیے اب ہماری ذمہ داری ہے دوستوں کہ وہ باتوں کو ہم سب سے پہلے اپنے علم میں لائیں، اپنی زندگی اس کے مطابق گزارنے والے بن جائیں، اور اسی سلسلے میں ہم سب سے پہلے اپنے ایمان والوں پر محنت کریں، ہم اپنے گھروں پر محنت کریں. جو دین اتنی مشکلوں سے ہمارے پاس آیا ہے اس دین کو ہم اپنے سب سے پہلے زندگی میں اس کو زندہ کریں، اپنے گھروں میں زندہ کریں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ چاہیں کہ ہمارے 5.5 فٹ کے بدن پر دین نہ آئے اور پوری دنیا میں دین زندہ ہو جائے. سب سے پہلے ہمارے 5.5 فٹ کے بدن پر دین زندہ کرنا پڑے گا، ہمارے گھر میں دین زندہ کرنا پڑے گا، ہمارے بچوں میں دین زندہ کرنا پڑے گا، ہماری عورتوں میں، ہماری ماں بہنوں میں دین کو زندہ کرنا پڑے گا. اس کے بعد جو ہے دوستو اللہ رب العزت ہم سے دین کی محنت لیں گے. اس لیے ہم سب سے پہلے جو نشانہ بنائیں گے، ٹارگیٹ بنائیں گے، وہ اپنی ذاتوں کو، اپنے گھر کو، اپنے بستی محلے کو، اپنے علاقے کو، جس میں کوئی بھی ایمان والا دین سے دور نہ رہے. سب سے پہلی چیز یہ. اس کے بعد کی سب آگے کی چیزیں ہیں کہ کم سے کم جو ہے ہم ایمان کے اعتبار سے ایک ہو جائے، آپسی اختلافات کو ختم کر دے، اور ایک وہ دین پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف شفاف پیور ایک دم ہمارے پاس چھوڑ کر گئے ہیں، کم سے کم اس پر تو جمنے والے بن جائیں. آدمی آج عجیب چیزوں کے اختلاف میں پڑا ہوا ہے. ارے نماز میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا، تو کم سے کم تمام مسلمان نماز پہ تو جڑ جائے. نماز میں اختلاف ہے کہ پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے، 5 وقت کی ہے کہ 6 وقت کی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سب لوگ قرآن کو مانتے ہیں، تو قرآن کے مطابق جو ہے ہم زندگی گزارنے والے بن جائیں. تو یہ تمام چیزیں دوستوں کب ہوگی؟ جب ہم صحابہ کرام کی قربانیوں کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو سامنے رکھیں گے. آج ہم نے ان کی قربانیوں کو بھلا دیا، اس لیے ہمارے پاس ہر چیز کی قیمت ہے لیکن دین کی کوئی قیمت نہیں ہے. دین مٹتا ہے تو مٹنے دو، لیکن ہماری دنیا کا جو ہے فرق نہیں آنا چاہیے، ہماری جیب پہ جو ہے لوڈ نہیں آنا چاہیے. یہ ہماری آج سوچ ہو گئی، اگرچہ ہم زبان سے نہیں کہتے، لیکن جہاں دین اور دنیا کا معاملہ آتا ہے تو دین کو پہلی فرصت میں چھوڑ دیتے ہیں اور دنیا کو اختیار کر لیتے ہیں. اس لیے ہم آئندہ جمعہ کو انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وفات کے آخری لمحات ہیں اس کے بارے میں بھی سنیں گے. آج کے ہمارے سبق کے اندر اور آج کی اس بیان کے اندر ہم کو جو ملتی ہے بات وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شکل و صورت میں دین ہم تک پہنچایا، صحابہ نے جس جافشانی کے ساتھ دین ہم تک پہنچایا ہے، ہم اس پر پہلے جمنے والے بن جائیں، خود اپنی زندگی میں لانے والے بن جائیں، اور پھر انشاءاللہ دوسروں کی بھی ہم کو فکر کرنا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.